نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صدق الله العظيم۔ موجودہ صورتحال کے مطابق آپ دیکھیں فلسطینی بچوں کی آہ و بکا، ماؤں بہنوں کا رونا دھونا، فلسطینی مسلمانوں کی اڑتی ہوئی لاشیں، یہ ایک ہمارے لیے ایک آزمائش بھی ہے۔ ہم جو غفلت میں بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں ان کے لیے ایک آزمائش بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے، اور کب رب کی پکڑ آ جائے کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے اوپر کیا واجب ہے؟ باقی تمام چیزوں سے ہر مسلمان بخوبی واقف ہے، لیکن ایک سستی نے گہرا ہوا ہے اسے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس موجودہ صورتحال کے مطابق ہم ہر شخص جو ہے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق جتنا کچھ ان کے لیے کر سکتا ہے کر لے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے کوشش کتنی کی ہے۔ رب تعالیٰ نتائج کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کوششیں کی تھی تو آیا فلسطینی مسلمان آزاد ہوئے تھے یا نہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم ختم ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ رب تعالیٰ کوشش کے بارے میں، جدوجہد کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ نے کوشش کتنی کی تھی۔ نتائج دینا تو رب کا کام ہے۔ تو آج کی موجودہ صورتحال میں بھی ہمارے بعض مسلمان جو ہیں وہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے حصے کا کام بھی نہیں کر رہے ہیں، اور الٹا جو لوگ اس مختلف طرح کی ماہ میں چلا رہے ہیں، بائیکاٹ ماہ ہو گئی یا اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں امدادی سہولیات ان کو فراہم کرنا، تو وہ الٹا ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بائیکاٹ کا سلسلہ جو ہے، ہمارے حصے میں ایک عام مسلمان ہے، ہمارے حصے میں ہم جا کر اگر وہاں پر لڑ نہیں سکتے ہیں تو کم از کم ہمارے حصے میں جو چیز آ رہی ہے کہ وہ چیزیں جو اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا ہم بائیکاٹ کریں، ان کو خریدنا ہم چھوڑ دیں۔ جو ان کے حمایتی کمپنیاں ہیں، حمایتی لوگ ہیں، ان سے بھی قطع تعلق ہم کر لیں۔ کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ اتنا تو ہمارے اندر ایک غیرت ایمانی جو ہے وہ جاگنی چاہیے کہ ہم کم از کم اپنے حصے کا کام کریں۔ تو بعض لوگ اس میں بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بائیکاٹ سے کیا ہوگا، اس سے کیا بننا ہے۔ تو دیکھیں، بائیکاٹ کوئی آج نہیں ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی تاریخ ہے اس کی بائیکاٹ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف آپ چلے جائیں، کتنی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بائیکاٹ ہوا ہے۔ تمام قریش کے جب قبائل، مختلف عرب کے قبائل جمع ہوئے اور انہوں نے مطالبہ کیا بنو ہاشم سے کہ آپ اس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا کہ اس کی حمایت چھوڑ دیں، ہمارے حوالے کر دیں، اور نعوذ باللہ ان کا ارادہ تھا شہید کرنے کا، تو بنو ہاشم نے انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ باقی قبائل نے ان سے بائیکاٹ کر لیا، رشتہ تعلقی کر دی، تجارتی بائیکاٹ کر دیا، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا بائیکاٹ کر دیا۔ اسی دوران آپ دیکھیں ایک واقعہ رونما ہوا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ طور پر آتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان کو ایک شعب ابی طالب کے اندر محصور تھے، اس دور کے اندر وہ آئے، خفیہ طور پر انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اس اسلام کا اظہار جو ہے جا کر بیت اللہ کے اندر کیا، قریش کے مابین کیا۔ وہاں قریش نے کیا جواب دیا؟ بائیکاٹ چل رہا تھا، قریش نے انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اتنا مارا پیٹا، اتنا زدکوب کیا کہ میں موت کے قریب پہنچ گیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کھڑے ہوئے اور کہا، تم ایک قبیلہ بنو غفار کے بندے کو مار رہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہمارے تجارتی جو راستہ ہے وہاں پر ان کا قبیلہ آ رہا ہے، یہ ہماری تجارت کو روک دیں گے۔ جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ یہیں تک نہیں ہے میرے بھائی، اسلام کا سب سے بڑا معرکہ غزوہ بدر،
جسے قرآن یوم الفرقان کہتا ہے، اس کا آغاز آپ دیکھیں بائیکاٹ سے ہوا، تجارتی معاشی ناکہ بندی کے ذریعے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جو ہے، مسلمانوں کا لشکر، وہ گیا ہے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری کے اندر جو قافلہ آ رہا تھا تجارتی شام سے، اس کو روکنے کے لیے گیا تاکہ ان کی تجارت کو روکا جائے۔ جب تجارت کو روکا جائے گا تو کفار کی جو قوت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اتنا بڑا معرکہ، اس کا آغاز اسی تجارتی بائیکاٹ سے ہو رہا ہے۔ اس پر بھی بس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب غزوہ احزاب میں مدینہ کا محاصرہ کیا تھا تمام عرب قبائل نے، تو وہاں پر کیا کیا تھا کہ مدینہ میں باہر سے آنے والی اشیاء کو بھی روک دیا تھا۔ اسی طرح یمن کے جو سردار تھے سمامہ بن آسال، وہ مکہ کی طرف آ رہے تھے، راستے میں مسلمانوں کے ایک دستے نے اسے قید کیا، مدینہ لے گئے۔ مدینہ میں جا کر وہاں پر 3 دن ان کو قید میں رکھا، اور 3 دن میں انہوں نے اسلام بھی لائے وہ۔ پھر انہوں نے عمرے کا ارادہ کیا اور مکہ آئے۔ جب کفار کو پتہ چلا کہ انہوں نے تو اسلام لایا ہے، تو انہوں نے وہاں پر انہیں دھمکانا شروع کر دیا۔ وہاں پر اس نے کہا کہ مکے کا جتنا بھی غلہ آتا ہے وہ یمن سے آ رہا ہے، یمن سے یا یمامہ سے آ رہا ہے تقریباً، واللہ عالم، یہ چیز مجھے کنفرم نہیں ہے، وہاں سے یعنی ہماری طرف سے آ رہا ہے، میں تمہارے اوپر سے گندم کا ایک ایک دانہ بھی بند کر دوں گا۔ کفار پیچھے ہٹ گئے۔ وہ جب عمرہ کر کے گیا واپس، تو وہاں پر جا کر اس نے باقاعدہ وہاں پر ناکہ بندی کی اور ان کا غلہ بند کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے خط لکھا اور اس کے ذریعے ان کی ناکہ بندی کو ختم کی۔ یہ دیکھیں بائیکاٹ اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ بائیکاٹ جو ہے یہ کوئی آج نہیں شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے حصے میں لسانی جہاد ہو، قلمی جہاد ہو، جو پلیٹ فارم ہمارے پاس ہیں، جس طریقے سے ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں، ہر مسلمان پر یہ کوشش واجب فرض ہے میرے بھائی۔ تو اس وقت اگر ہم جنگ نہیں کر سکتے ہیں، اسلحہ ہم فراہم نہیں کر سکتے ہیں، اور چیزیں اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ان کی معیشت جو ہے اس کو ڈاؤن کر دیا جائے، اور جو لوگ اس بائیکاٹ کے مہم چلا رہے ہیں ان کا ساتھ دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس جہاد کے اندر، یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے، اس میں ہم شرکت کر لیں۔ ہمارے ایک بہت ہی محترم بھائی ہیں کمیل احمد معاویہ صاحب، ان کی 2 دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بہت ہی بہترین ویڈیو انہوں نے بنائی۔ انہوں نے ایک اشیاء خرد و نوش ہو گئی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں پر اور بھی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آپ ان کی وال میں بلکہ لنک بھی دے دوں گا، ان کو منشن بھی کر دوں گا، آپ ان کی وال پر جائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انہوں نے وہاں پر ایک لسٹ دی ہوئی ہے، ایک لسٹ اسرائیلی مصنوعات، اور اس کے مقابلے میں دیکھیں علماء کے اوپر بھی صرف کسی چیز سے روکنے سے ان کی گردن آزاد نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز سے روکتے ہیں تو اس کا مد مقابل حل بھی دینا ہے۔ تو انہوں نے بہت ہی زبردست انداز میں جو ہے ایک طرف ان اشیاء کو لکھا ہے جن کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور دوسری طرف وہ اشیاء جو ان کے متبادل ہیں ان کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسرائیلی مصنوعات جتنی بھی ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، بائیکاٹ کر کے وہ چیزیں ہم استعمال کریں جو اسرائیلی مصنوعات نہیں ہیں، اس کے علاوہ پاکستانی پروڈکٹ ہیں یا فلسطینی پروڈکٹ ہیں، جو بھی ہیں مسلمانوں کی، ان کو ہم استعمال کریں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ہم سب کا سب سے پہلا میرا فرض بنتا ہے، پھر ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس طرح کی جو مہم چل رہی ہیں للہ فی اللہ ہم کام کریں، ایک مسلمان اور کافر کی جنگ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کریں۔ ہمارے اندر جتنے بھی فرقے ہیں، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، وہ ہمارے اپنے ہیں، سب ہمارے اپنے ہیں۔ اس چیز کو چھوڑیں۔ آپ دیکھیں کافر اور مسلمان کا معاملہ ہے، اور اس میں پارٹی بازیوں کو بھی نہ دیکھیں کہ کون سی پارٹی کے بندے نکل رہے ہیں تو ہم نے فلاں پارٹی کے بندے ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے احتجاج نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ ان کے نظریہ دیکھیں کہ وہ کس کے لیے کر رہے ہیں، فلسطین کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے ضرور نکلیں۔ اس طرح ایک مسلمانوں، اسی طرح خاص طور پر حکمرانوں کو اس طرح جگایا جائے گا، وگرنہ ہمارے حکمران اس طرح نہیں جاگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حصے کا جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔